فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج 25 رجب المرجب ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم ان کا یوم عرس ہے۔ بعض روایتوں میں 25 صفر بھی آیا ہے، بعض میں 25 رجب آیا ہے، تو ہم نے سوچا چلو ہم آج ہی ان کا یوم عرس منا لیتے ہیں، کیونکہ دن کے ساتھ خاص کرنا یہ تو لازم نہیں ہے کہ جس دن عرس ہے اسی دن ہم نے عرس کرنا ہے، ہم تو سارا سال عرس کرتے ہیں۔ 11ویں کی محفل 12ویں کی محفل تو سارا سال ہی چلتی رہتی ہے۔ مقصد نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، ان کی باتیں پہنچانا ہے۔ اہل بیت اطہار کے عظیم فرد ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ سخاوت، بس خالی ان کے 2 پہلو، چونکہ اتنی بڑی شخصیت ہیں تو ہم اپنے اس مختصر وقت میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں کر سکیں گے۔ سخاوت ان کی مشہور تھی کہ بہت بڑے سخی ہیں، لیکن لوگ ان کی سخاوت کو جانتے نہیں تھے۔ مشہور بھی تھا کہ سخی بھی ہیں اور جانتے بھی نہیں تھے، یعنی کسی کے سامنے یہ کسی کو خیرات دینا پسند نہیں فرماتے تھے۔ دن میں مدینہ کے فقراء کو ڈھونڈتے کہ کون کون سا مدینے شہر میں، چونکہ ان کی جو ولادت گاہ ہے وہ تو مقام ابوا ہے، مدینہ اور مکہ کے درمیان میں شہر جو آتا ہے ابوا، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی، رہائش ان کی مدینہ شریف میں تھی۔ تو مدینے کے فقراء کو دن میں ڈھونڈتے کہ کون سا شخص ایسا ہے جو زیادہ اہل ہے جس کو صدقہ دیا جائے۔ جب وہ مل جاتا تو پھر اس کی ضرورت دیکھتے کہ اس کی ضرورت کتنی ہے، اس کی ضرورت کے مطابق رات میں اس کے گھر میں وہ چیز پہنچا آتے۔ کوئی دن میں دیکھ نہ پاتا، رات میں دیکھ نہ پاتا کہ یہ کس نے پہنچائی ہے، مجھے دیا کس نے ہے، لینے والا بھی نہ جانتا کہ مجھے دینے والا کون ہے۔ اور یوں ان کے بعض قریبی خدام کے ذریعے پھر لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ راتوں میں جو لوگوں کے گھروں میں یہ مال پہنچانے والی شخصیت ہے یہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی ہے۔ اور اہل بیت اطہار کا تو خیر یہ وطیرہ رہا ہے کہ سخاوت تو ان کے گھر کی ہے اور یہ بہت سخی رہے ہیں۔ پھر دوسری بات ان کے بارے میں مشہور تھی کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، جو شخص ان سے دعا کروانے کے لیے حاضر ہوتا، جس کے لیے یہ ہاتھ اٹھا دیتے، جس کے لیے یہ دعا کر دیتے، وہ دعا قبول ہو جاتی، جس کے لیے یہ خود دعا کر دیتے وہ دعا قبول ہو جاتی۔ ان کے جانے کے بعد ان کا مزار آج بھی الحمدللہ عراق شریف کے علاقے کاظمین میں جلوہ فرما ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اس دروازے کو، اس جگہ کو آج بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے، حاجتیں پوری ہونے والا دروازہ۔ اس قدر مستجاب الدعوات ہے کہ آج بھی اگر ان کے مزار شریف پر جا کر کوئی دعا کرتا ہے، ان کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہے یا اپنی دعاؤں میں ان کا وسیلہ پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، یہ مطلب ایسے کوئی ہوا میں ہم بات نہیں چھوڑے، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں امام خلال۔ یہ جو فقہ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، عربی جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس نام سے واقف ہوں گے۔ امام خلال بہت بڑے امام گزرے ہیں فقہ حنفی کے۔ وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب مجھے کوئی بھی مشکل پیش آتی، جو مشکل مجھ سے حل نہیں ہو سکتی، مجھے اس کا کوئی حل سمجھ میں نہ آتا، تو میں کیا کرتا، میں چلا جاتا حضرت امام موسیٰ کاظم کے دربار گوہر بار، وہاں جا کر میں 2 رکعت نماز ادا کرتا اللہ کی بارگاہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم کا حوالہ پیش کرتا، ان کا صدقہ پیش کرتا، ان کا وسیلہ پیش کرتا، اللہ میری مشکل حل کر دیتا۔ یہ اتنے بڑے امام ہیں، یہ مطلب ایسے ہی تو بات نہیں کر رہے، ظاہر ہے انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا، انہوں نے کچھ پرکھا ہوگا، پھر ہی انہوں نے بات کی، اور یہ امام فقہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ تو اس لیے
ہمیں بزرگوں کے ناموں سے جلنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں بزرگوں کے ناموں کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کی بارگاہوں میں جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن وہ کسی سبب سے کسی وسیلے سے بھی دعا قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں وسیلے پیش کرنے چاہیے، بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی دعا قبول کرنی ہے تو تم لوگوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دو۔ تو یہ بھی تو ایک وسیلہ ہی ہے نا، یہ بھی تو ایک جناب آپ سمجھ لیں صدقہ ہی ہے کہ جب ہم لوگوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ وہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے گا۔ اور امام موسیٰ کاظم جو ہیں یہ قادری سلسلے کے اندر ان کا نام بھی آتا ہے۔ ہم جو قادری سلسلہ ہے اس کے اندر صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ یہ کاظم ان کو اس لیے ان کا نام اصل جو ہے وہ موسیٰ ہے۔ کاظم اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے زندگی بھر کبھی کسی پر غصہ نہیں فرمایا۔ ہم آپس میں بھی بزرگوں کی سیرت سن کر ہم آپس میں بھی غور کیا کریں نا کہ ہم کس درجے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ کاظم ان کا لقب اس لیے مشہور ہوا کہ کبھی زندگی میں کبھی کسی پر غصہ نہیں فرمایا، کبھی کسی پر جلال نہیں فرمایا۔ جلال نہ فرمانے کا ہی تو وجہ تھی کہ ان کو بادشاہ وقت نے زہر دے دیا۔ یہ ان کی جو شہادت ہے وہ زہر سے ہوئی۔ ان کو بادشاہ وقت نے کھجور میں زہر ڈلوا کر دیا تھا، اور جیسے انہوں نے کھجور کھائی تو کھجور کھاتے ہی انہوں نے کہا کہ مجھے میرے دشمنوں نے زہر دے دیا ہے اور 3 دن بعد میری وفات ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آپ کی وفات ظاہری جو ہے وہ 3 دن کے بعد اس دنیا سے آپ چل بسے۔ وہ دن لوگوں نے بعض نے لکھا ہے کہ 25 رجب المرجب تھا، بعض نے لکھا ہے 25 صفر المظفر تھا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان نیک بزرگوں کی سیرتوں پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا صدقہ ہماری تمام مشکلات حل فرمائے، تمام دعائیں ہماری قبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔